بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا کریم پڑھتے ہی معجزہ 10 سیکنڈ میں دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ پڑھ کے 2 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور تیز وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے مالی معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کا تیز اثر ہو، کہ ہم صبح پڑھیں شام کو دولت مل جائے۔ میرے بھائیوں نہیں، شام تو بہت دیر کر دی، یہ وظیفہ تو آپ لوگوں کو منٹوں میں مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی خالی جھولی فوراً بھر جائے گی، آپ کی من کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کو اپنا بینک بیلنس بھرنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو، کروڑ پتی بننا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے تمام نام بہت ہی برکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن آج ان ناموں کا آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو نام دولت کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان ناموں کا وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ لوگ آپ کی خوش بختی پر ناز کریں گے اور سوچیں گے کہ کل تک جو لوگ بہت ہی غریب تھے، آج اچانک ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا وظیفہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اس طرح سے بیان کی گئی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ہر وہ مسلمان جو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں اپنی محبت میں اضافہ کرتا ہے، وہ اس کے ناموں اور صفات کے بارے میں مزید جان کر ایسا کر سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دے دیا۔ ناظرین، آج آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گی کہ اس وظیفے کو اپنی مرضی کے دن پڑھ لو، اپنی مرضی کی جگہ پر پڑھ لو، اپنی مرضی کے وقت پڑھ لو۔ آج آپ کو اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی اگر آپ کی لوگوں سے مانگنے میں گزر چکی ہے، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے ہو، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ بالکل اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو، بالکل جلدی مایوس ہو جاتے ہو، دل چھوٹا کر جاتے ہو، ہمت ہار جاتے ہو، جلدی ٹینشن میں آ جاتے ہو۔ میرے بھائیوں نہیں، آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی قسمت کو ایسے بدلے گا کہ آپ لوگ خود یقین نہیں کرو گے کہ اچانک ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، سارا آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، وہ پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہے تو پیسوں کی وجہ سے، قرضہ ہے، قرض داروں کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، بیماریاں ہیں، علاج نہیں کروا سکتے کیونکہ پیسہ نہیں ہے، شادیاں بچے بچیوں کی کروانی ہے، پیسہ نہیں، کیسے شادی کروائیں، گھر خریدنا ہے، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسے نہیں، کیسے ہر کام کریں، ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتی رہتی ہیں، پیسوں کے متعلق پیسے کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتی۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے ایسا جو پیسوں کے بنا حل ہی نہیں ہوتا۔ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے۔ معاف کیجیے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کی بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھ نہیں رہی، گھٹتی جا رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائی بہن کیا کریں؟ پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اسی لیے اپنے تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں جب بھی میں پڑھتی ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقصد کے لیے
مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے، مجھے اپنے جائز مقصد کے لیے حاجات کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا پیسہ کہ آپ کو جا کے میں کیا مثالیں دوں۔ کوئی گناہ کے کام کرنے ہوں ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجات پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں، حلال روزی کمانا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس کام کو کرنا ہے، بڑھانا ہے، تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے آپ کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجات ہیں، آپ بچے بچیوں کی شادی کروانی ہے، آپ کو ان کے لیے پیسے مانگ لیں، بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کی حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ پیسہ مانگ لیں۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی وظیفہ شروع کریں، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن سکون سے بیٹھ کر عمل 30-40 سیکنڈ میں آپ یہ پورا عمل کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا، انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ درود ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت و فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اور جو وظیفہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادت میں سب سے زیادہ عبادات درود پاک پڑھنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص دن میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد پیارے ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، فوراً آپ کو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہی ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالکل بھی تبدیلی آپ کو نہیں کرنی کسی چیز کو پڑھتے ہوئے۔ سورہ کوثر جب پڑھ لو، آپ کو اس کے بعد 4 وظائف پڑھنے ہیں۔ کون سے 4 وظائف پڑھنے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، ان وظائف کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا رزاق، یا رحمان،
یا رحیم یا سلام، یہ ایک ہو گیا۔ ان چاروں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو ایک ہوا۔ الرزاق رزق عطا کرنے والا، الرحمن بڑی رحمت والا، الرحیم رحم کرنے والا، السلام سلامتی دینے والا۔ میں پھر پڑھ کے بتاؤں گی، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ دو ہو گئے۔ دو بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ تین ہو گئے۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ کو چاروں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پھر سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگ اگر ایک دن کریں گے، پوری ویڈیو دیکھیں، ایک دن کی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ روزانہ اس عمل کو کرنا چاہیں تو روزانہ مکمل ویڈیو دیکھیے، آپ کو روزانہ اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ آخر میں درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا ایک مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ پاک سے ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے آپ کی کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ الہی سے غیبی خزانے عطا کرے اور ہماری تمام پریشانیاں دور کرے، ہماری تمام حاجات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کرے، بے گھر والوں کو اپنا گھر عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا اور پکا سچا مسلمان بننا اور دین ایمان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔